بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی کی ایک حدیث ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ جو غربت ہوتی ہے یہ انسان کو یا تو انسان بنا دیتی ہے تو یا پھر انسان کے دائرے سے ہی خارج کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ امتحان ایسا ہے کہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ یا تو انسان کا بچہ بن جاتا ہے یا انسان درندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جس بندے نے اللہ کا سہارا لیا، جس نے اللہ کی طرف توجہ کر لی، جس نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیا، میرا رب اتنے بڑے امتحان میں اس کو ڈالتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جیسا کہ زنا ہے۔ زنا انسان کے ضمیر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پیسے کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لو۔ ملتان کا واقعہ ہے۔ ایک بندے کے پاس اپنی بڑی گاڑیاں، یہ جو ٹائم چلتے ہیں نا ایئر کنڈیشن بڑے، یہ والے، اس کی بہت گاڑیاں، بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ لیکن وہ جب ٹریولنگ کرتا یا اس کے اندر ایک ان چیزوں کی مسائل تھے، وہ اس بیماری پر لگ گیا، زنا میں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے اللہ نے ساری نعمتوں کو سلب کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو بڑے بڑے ڈبوں کا مالک تھا، بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک تھا، لوگ اس کو نائک کہتے تھے، لوگ اس کو بڑا آدمی کہتے تھے۔ اگر کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو اس بندے کے پاس لوگ جاتے، لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی، وہ تھی زنا۔ اس ایک بیماری نے اس کے تمام گھر کے رزق کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ سب چیزیں بکتی زیرو ہو گیا۔ اب پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ملتان اڈے میں ایک ریڑھی بنائی اور اس ریڑھی پر مونگ پھلی رکھ لی، اور ایک بینر بنا کر زندگی کے اس حصے میں تھا جہاں پر آگے موت ہی تھی، تو اس نے بینر بنا کر اس ریڑھی کے سامنے لگا دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا، زنا فنا ہے، زنا فنا ہے، یہ انسان کو فنا کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، بتایا کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو بندے کی زندگی کو، نسلوں کو، عزت کو فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پاس کیوں مثالیں ہیں؟ میرا رب اس دنیا کے اندر مرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز ضرور، اس کا نتیجہ سامنے لے کر آئے گا۔ جو کام تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو، اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، اس کا آپ کو سامنے اس دنیا میں بھی نظر آئے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ مرنے کے بعد تو عالم برزخ کی زندگی ہے، ادھر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ادھر بھی لوگوں کو دیکھیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا تھا، اس نے کون سا ظلم کیا تھا، اس نے کون سی زیادتی کی تھی، کس نے اچھے عمل کیے تھے۔ یہ دونوں سائڈوں پر نظام چلے گا میرے اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے ناظرین، آج پیسے کی غرض سے انسان غلطی کی طرف جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود وہ عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ بھولا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں،
وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ظاہر نہیں ہوتی، لوگوں کی نظر میں وہ لوگ بڑا اچھا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن پس پردہ دنیا کا گندہ ترین انسان وہ ہوتا ہے۔ اس کے ضمیر کو اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا گندہ ہوں، اس کا پردہ ہوتا ہے۔ تو جس کا پردہ اتر جائے اس کا اس دنیا میں ضلالت، تو جس کا پردہ رہ جائے اس کی اس دنیا میں عزت۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں پھر۔ اس لیے ناظرین، یہ پردہ میرا رب قائم رکھ سکتا ہے اور دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ آپ اللہ سے دعا کیا کرو کہ میرے اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، میں زناکار ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں فراڈیا ہوں۔ میرے اللہ، میں معافی کا طلبگار ہوں اور میرا پردہ رکھنا، میری عزت رکھنا۔ بس اگر اللہ سے استغفار کر لی، اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو یہ دنیا آپ کی ہے۔ اگر آپ کا پردہ اتر گیا اور اللہ نے آپ کو، آپ کے راز کو نکال دیا، کچھ انسان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اس دنیا میں تباہ و برباد ہو کر مر جاؤ گے، پھر آخرت کی زندگی کا تو حساب ہی الگ ہوگا۔ اس لیے ناظرین، آج ان میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے وظیفہ ہے جو اکثر یہ اس مسئلے کا شکار ہیں، پیسے کی کمی کا۔ تو ان میں بہن بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ رات سونے سے پہلے میرے اللہ کے دو نام، المغنی و المالک۔ ناظرین، دو چھوٹے سے نام ہیں لیکن ان کے اندر اتنا نور ہے، اتنی جلالت ہے، اتنی پاور ہے کہ اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور باوضو ہو کر ان دو اللہ کے ناموں کو 33 مرتبہ پڑھ لیا، میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو خود حیران ہو جائے گا۔ دیکھو نا، عمل تو چھوٹا سا ہے، بات میں نے آپ کو تفصیلاً سمجھا دی ہے کہ ایک تو گناہوں سے بچ جاؤ، ایک اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، زندگی اسی میں سکون آئے گا، خدا کی قسم، اور کوئی ایسی جگہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کو بھولے رہیں تو کہیں کہ مجھے سکون مل جائے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے پیسہ لیتے رہیں تو کہو کہ میں سکون میں نہیں، ممکن نہیں۔ یہ عمل بتایا ہے جن لوگوں نے کیا ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ آج وہ اپنے گھروں کے اندر خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن طاقت کے لحاظ سے انتہائی بڑا ہے، اور اس کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، فیملی میں ضرور شیئر کیا کرو تاکہ کسی نہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔